پتہ یہ چلا باطل کا رد کرنا، بدعقیدوں کی تردید کرنا، گستاخوں کی توہین و تحقیر کرنا یہ غلط نہیں ہے، یہ اللہ کے منشے کے مطابق ہے، مزاج رحمانی ہے، یہ قرآنی مزاج ہے۔ رد کرنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ اس مصطفیٰ کے قدموں میں آنے والا یہ سب سے پہلا بوڑھوں میں کون ہے؟ یہ وہی ذات ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم افتح علی فتوح العارفین بحکمتک وانشر علی رحمتک وذکرنی ما نسیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مقتدر باعظمت علماء دین و معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ یک زبان و یک خیال ہو کر نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ ایک اور نیک ہو کر رسالت کے پیکر، خلائق کے سرور، محبوب داور، ساقی حوض کوثر، نبی اطہر، شفیع روز محشر، صاحب انا اعطیناک الکوثر، حضور اکرم، تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، شفیع امم، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و الصلاۃ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی،
یہ جمادی الاخری کا پاکیزہ مقدس مہینہ ہم پر اور آپ پر سایہ فگن ہے۔ اس مقدس مہینے کی 22 تاریخ اسلامی نقطہ نگاہ سے عالم اسلام کے لیے بڑی ہی اہم اور نہایت ہی پرعظمت، انتہائی بابرکت اور اہمیت کی حامل ہے۔ اس تاریخ میں اس پاکیزہ تاریخ میں امیر المومنین خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اسلامی دنیا کی ایسی عظیم المرتبت اور ایسی بلند و بالا شخصیت ہے کہ اس روح زمین پر انبیاء و مرسلین کے بعد اگر افضل ترین کسی ذات کو دیکھنا ہے تو وہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ انبیاء و مرسلین بڑی عظمتوں کے مالک اور ان میں اونچا رتبہ میرے آقا کا، لیکن تمام انبیاء و مرسلین کے بعد اس روح زمین پر جتنی ذاتیں آئیں، جتنے بندے پیدا ہوئے، کیسی کیسی عظمت والے، رتبے والے، شان و شوکت والے افراد روح زمین پر آئے۔ اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کائنات میں افضل و اعلیٰ، ان کے بعد دیگر انبیاء و مرسلین کا رتبہ، اس کے بعد روح زمین پر کس کا شمار ہے؟ تو کہہ دینا بلا جھجک انبیاء و مرسلین کے بعد کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صرف بندہ خدا ہی نہیں، میرے مصطفیٰ کے عزیز ہیں، نبی کے رفیق ہیں، پیغمبر کے یار ہیں، نبی کے جانثار ہیں۔ ایسی ایسی قربانی سیدنا صدیق اکبر نے پیش کی ہے کہ دنیا میں کوئی ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ میرے پیغمبر کے رفیق ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے خلیفہ اول ہیں، مصطفیٰ کے جانشین ہیں، بڑا رتبہ ہے، بڑی شان کے مالک ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شرافت کا بیان آیا ہے۔ جس آیت پاک کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت پاک میں بھی صدیق اکبر کا ذکر ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہ لوگ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی شعار ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس میں دو ذاتوں کا ذکر کیا، ایک تو جو سچ لے کر آیا، سچائی لے کر دنیا میں آنے والے وہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام ہیں۔ روئے گیتی پر نبی تشریف لائے، توحید باری کا پرچم لہرانے، صداقت کا اعلان کرنے، بندوں کو سچائی بتانے اور کفر و شرک کی تمام تر جہالتوں میں ملوث بندگان خدا کو راہ ہدایت بتانے، صداقت کی آواز اور صداقت کا نعرہ لگانے میرے پیغمبر روئے زمین پر آئے۔ کیسے دور میں نبی آئے ہیں اس وقت کے حالات اکثر و بیشتر آپ لوگ سنتے ہیں۔ وہ دور ہی دور جہالت کہلاتا تھا، جہالت کا دور، نہ ایک آدمی دوسرے کو پہچانتا نہیں تھا۔ کفر و شرک، معبودان باطل کی پرستش میں یہ سارے لوگ لگے ہوئے تھے، نہ اپنے کو پہچانتے نہ دوسرے کو پہچانتے، طرح طرح کی باتوں پر نفسانیت اور اپنی حماقت کی بنیاد پر خون خرابہ کرتے، قتل کا بازار گرم رہتا، مار پیٹ کرتے، جھگڑے لڑائی کرتے، بڑی گمراہی، بڑی جہالت۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے محبوب اعظم کو مختار کائنات اور رسول اتم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے، اور جس کام کے لیے نبی تشریف لائے تھے میرے پیغمبر نے، وہ کام ایک روز شروع کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر اللہ کے پیارے رسول نے آج اپنے قبیلے خاندان عرب والوں کو اکٹھا کیا ہے، دعوت دی گئی ہے، سب کو پیغام ملا ہے۔ محمد ابن عبداللہ کی دعوت پر عرب کے سارے لوگ آج دامن ابو قبیس، جبل ابو قبیس کے دامن پر اکٹھا ہیں۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے سرمایہ دار، اپنی آن کور لگانے والے، میرے پیغمبر کے خاندان، رشتہ دار، دیگر تمام متعلقین کثیر تعداد میں مکے کی دھرتی پر جبل ابو قبیس کے دامن پہ سب اکٹھا ہیں۔ ہر ایک کو اس بات پر یقین ہے آج سے پہلے میرے پیغمبر کا بچپن کا زمانہ، شباب کا عالم، ہر پل ہر شب ہر پہلو ان کے نگاہ میں رہا ہے۔ ہر ایک نبی کو دل سے عزیز رکھتا ہے، امین کہتا ہے، صادق کہتا ہے، ان پر سب کو اعتماد ہے، سب کو محبت ہے۔ کیسا پاکیزہ دور میرے پیغمبر کا گزرا ہے، یہ اللہ نے ایسے رسول کو بھیجا ہے، ہر پل سب نے دیکھا ہے۔ آج میرے پیغمبر کی دعوت پر سب اکٹھا ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے آج توحید باری کے لیے خطاب کیا، اور میرے پیغمبر نے پورے عرب والوں کو اکٹھا کر کے مکے کی دھرتی پر بسنے والوں کو اکٹھا کیا، اور نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے خدا کے بندو، یہ معبودان باطل کی پرستش میں تم لگے ہو، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر بت بناتے ہو، معبود تصور کر لیتے ہو۔ خبردار خبردار، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ سب عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ وحدہ لا شریک پروردگار عالم ہے، اس کی عبادت کرو۔ اللہ کے پیارے رسول نے آج جو یہ صداقت کی آواز اٹھائی ہے، یہ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر میرے پیغمبر نے آج جو توحید باری کا اعلان کیا ہے، معبود حقیقی
کی طرف بندوں کو مائل کرنا چاہا ہے، معبودان باطل کی تردید کیا ہے۔ یہ پہلا میرے نبی کا وہ خطاب ہے کہ جو ہے میرے پیغمبر نے یہ خطاب فرمایا، اعلان فرمایا، پورے کے پورے جتنے اکٹھا تھے سب کی پیشانی پہ شکن آ گئی، چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر وہ اپنی حماقت و جہالت میں پڑا رہا، سب کو بڑا ناگوار گزرا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کی تردید کر رہے ہیں، ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں، یہ سب کی تحقیر کر رہے ہیں۔ سب کا سن کر چہرے کا جغرافیہ بدلا ہوا تھا، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ انہی میں ایک شخص وہ بھی تھا جس نے جسارت کیا، ہمت کیا، اور جسارت اور ہمت کر کے میرے پیغمبر سے روبرو ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا چچا ہوتا تھا جس کا نام ابو لہب ہے۔ ابو لہب بارگاہ رسالت میں آیا، اپنے زوم میں تھا، اندھی آنکھیں تھیں، دل مرجھایا ہوا تھا، بس یہ جانتا تھا کہ میں عرب کا بڑا سردار ہوں، میں ان کا چچا ہوں، یہ میرے بھتیجے ہیں۔ یہ سمجھ کر سوچ کر سامنے آیا اور نبی کی شان میں گستاخی کیا۔ اس نے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، اس نے کہا اے محمد کیا اسی کے لیے ہم لوگوں کو بلایا تھا؟ بربادی ہو تمہاری۔ نبی کی شان میں نازیبا کلمہ بکا جو ہم لوگ اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ کے پیغمبر رسول اعظم کی شان میں ابو لہب نے گستاخی کیا، بے ادبی کیا، میرے پیغمبر کی زبان خاموش ہے۔ ایسا نہیں کہ ابو لہب کی باتوں کا جواب نبی کے پاس نہیں تھا، جواب تھا، لیکن پیغمبر کی زبان خاموش ہے۔ مشیت کا تقاضا ہے، رب قدیر کی حکمت نے آگے بڑھ کر کہا ہے اے مصطفیٰ جواب تم نہ دینا، اس گستاخ کا جواب میں دوں گا۔ تم جواب دو گے تو حدیث کہلائے گی، میں جواب دوں گا تاکہ قرآن کہلا جائے، باطل کی حقیقت سامنے آ جائے۔ ادھر ابو لہب نے گستاخی کیا، ادھر زبان مصطفیٰ سے کوئی جواب صادر نہیں ہے کہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اور جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا ان اللہ یقرؤک السلام، اے مصطفیٰ پروردگار عالم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ابو لہب نے جو گستاخی کیا ہے آپ کی بارگاہ میں رب نے تردید میں یہ پاکیزہ کلام بھیجا، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ وتب، اور ٹوٹ بھی گئے۔ ابو جہل ابو لہب نے نبی کی شان میں گستاخی کیا تو پروردگار عالم نے رد فرمایا، تردید کیا، باطل کو منہ بھر جواب دے دیا۔ یہ ایک پہلو یہاں پر بڑا اہم ہے۔ ہمارے آپ میں اکثر لوگ صلح کلیت کی طرف جو مائل رہتے ہیں، ان کی زبان پہ اکثر یہ باتیں آتی ہیں، بھائی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ بدعقیدوں کا رد ہمارے علماء کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ یہ مزاج بدلیے، باطل کی تردید ہی سے ایمان کو جلا ملتی ہے،
اور کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، یہ باطل کی تردید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مزاج آپ کا اپنا اختراعی ہے۔ قرآنی مزاج لیجئے، رحمانی مزاج لیجئے۔ پروردگار عالم نے ابو لہب کی گستاخی پر ابو لہب کا جواب دے کر روئے زمین پر اہل ایمان کو یہ پیغام دے دیا، مزاج دے دیا، باطل کی تردید کرتے رہو گے ایمان کو جلا ملتی رہے گی۔ کسی باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، بدعقیدوں کا رد ضرور کرنا، نبی کے وفادار بن کر رہو گے، دونوں عالم میں عزت دار بن جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے ابو لہب کا جواب اگر نبی دے دیتے تو زبان مصطفیٰ سے نکلنے والے جملے وہ ہیں جو حدیث کا درجہ رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور حدیث وہ ہوتی ہے کہ حدیث محفل میں پڑھی جائے، بز میں پڑھی جائے، دکانوں میں، مکانوں میں، درسگاہوں میں، جلسے جلوس میں، یہاں وہاں پڑھی جاتی ہے، لیکن عین نماز کی حالت میں، مقام قرأت اور حالت قیام میں کوئی حدیث پڑھ دے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت ملاتے ہیں۔ اس موقع پر اگر کوئی امام صاحب سورہ فاتحہ نہ پڑھے، کوئی اور سورت نہ پڑھے، بلکہ نبی کی کوئی حدیث پڑھ دے، تو آپ خود اس مسئلے کو بتا سکتے ہیں کہ نماز اس کی ہوگی؟ نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کہہ دے گا ارے بھائی قرآن پڑھا جائے گا نا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی، آپ نے حدیث پڑھی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ پروردگار عالم کا منشا اور حکمت پروردگار کو اپنے ذہن و فکر میں بچائیے۔ اللہ کے پیارے نبی اگر جواب دیتے تو وہ حدیث کہلاتا، اور حدیث وہ ہوتی ہے جو حالت قیام میں، نماز کی حالت میں نہیں پڑھی جاتی، ایسے وقت میں پڑھنا منع ہو جاتا۔ لہذا میرے پروردگار نے جواب دیا تاکہ وہ قرآن کہلائے اور عام وقتوں میں بھی پڑھا جائے۔ عین عبادت خدا کی کر رہا ہو اور وہ باطل کی تردید کر رہا ہو، خدا کی بارگاہ میں عبادت لکھی جا رہی ہے۔ قرآن پڑھے گا کوئی، اب وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ تبت یدا پڑھ دے، بتائیے نماز ہوگی کہ نہیں؟ سورہ کافرون پڑھ دے، نماز ہوگی کہ نہیں؟ اور کوئی تردید میں کفار و مشرکین کے رد میں بہت سی آیتیں صورتیں موجود ہیں، وہ تلاوت کرے، کوئی کہہ دے کہ نماز نہیں ہوگی، خبردار، کسی کی مجال نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا باطل کا رد کرنا، بدعقیدوں کی تردید کرنا، گستاخوں کی توہین و تحقیر کرنا یہ غلط نہیں ہے، یہ اللہ کے منشے کے مطابق ہے، مزاج رحمانی ہے، یہ قرآنی مزاج ہے۔ رد کرنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ باطل کو کبھی اونچا مت درجہ دیجئے، صلح مت کیجئے۔ باطل باطل رہے گا، حق حق رہے گا۔ تردید کا مزاج رکھنا چاہیے، اپنے وفاداروں سے، نبی کے جانثاروں سے، نبی کے غلاموں سے محبت کیجئے، بدعقیدوں سے نفرت کیجئے، بیدار رہیے۔ عرض کر رہا تھا ابو لہب نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کر دیا، اور گستاخی کیا تو رب نے تردید کر دیا، توہین کا جواب ہو گیا۔
ادھر وہ ابو لہب تھا کہ جس نے نبی کی دعوت کو سن کر نبی کی بارگاہ میں توہین کیا، برملا قرآن میں جواب آ گیا۔ اور ادھر ایک اور بھی تھا، میرے پیغمبر نے جب دعوت کی، گستاخی کرنے والے نے گستاخی کیا، لیکن ایک ایسا بھی مستانہ تھا، دیوانہ تھا، عاشق مصطفیٰ تھا نبی کا، نبی کی بارگاہ کا جانثار تھا، محبت کا چراغ سینوں میں جل رہا تھا۔ وہ ایک بوڑھا فوراً بارگاہ رسالت کی طرف قدم بڑھایا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا، حاضر ہوا اور اس نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، آپ کا خطاب میرے دل میں جمع ہے، ذہن و فکر میں بسا ہے، میرے پیغمبر پڑھا لیجئے مجھے کلمہ اور غلامی میں داخل کر لیجئے، مجھے داخل اسلام کر دیجئے۔ پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، داخل اسلام ہوا۔ اس مصطفیٰ کے قدموں میں آنے والا یہ سب سے پہلا بوڑھوں میں کون ہے؟ یہ وہی ذات ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ رب نے ان کے لیے قرآن میں اعلان کر دیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ سچائی لے کر آنے والے یہ مصطفیٰ جانے رحمت ہیں، اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والے سب متقی و پرہیزگار ہیں۔ صدیق اکبر کی تقوی شعاری کی سند قرآن میں بیان کی گئی، باتیں باقی ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ مزید گفتگو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے آپ آئندہ سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔